لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں میری امت کے جو محدث ہیں وہ فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا انہیں رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، الہام باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی خیر کا کام کرانا چاہتا ہے تو خود اس کے دل میں وہ بات پیدا فرما دیتا ہے۔ اور سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان پر رب کریم نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں جو نظم و نسق کا نظام ہے، فوجداری، پولیس کا محکمہ اور سرحدوں کی حفاظت، اقلیتوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں، یعنی جب بھی کوئی عالمی آدمی ریسرچ کرنے بیٹھے گا تو وہ جب دنیا کے اندر کسی نظام کے وضع ہونے کے بعد اس نظام کے کامیابی سے چلنے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جن لوگوں کو پہلی صفوں میں جگہ دے گا ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہمارے ہاں بھی اللہ خیر کرے، اس دفعہ بڑا جدید نظام بنایا گیا کہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے گا نمبر، اور پھر آپ پہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ لائن میں لگیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ 12,000 ملنا تھا، لیکن وہ اصل آدمی تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ 8,500 رہ گیا، کئی دفعہ 9,000 بچا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی نہیں، لیکن اس دفعہ بھی امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ خود سے ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ نوکری پہ جا رہا تھا اور اب نہیں جا رہا، تو وہاں لوگوں نے جب بتایا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو گھروں کی خود اندر دروازے تک رقم آنے لگی، لوگ اپنے معاملات کو چلانے لگے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا، بچوں کے وظیفے چلتے ہیں۔ یہ قاعدہ سب سے پہلے جس بندے نے متعارف کرایا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آج جو لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں نا مسلمانوں کو کہ جناب اس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کریں، انہوں نے تو انسانیت سیکھی ہی مسلمانوں سے۔ حضرت عمر فاروق ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا، اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا، اتنا مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ، اس آزمائش میں میں نہیں رویا کرتے تھے۔ لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی جس بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو جب اماں دودھ چھڑوا دے گی اب بچے کو خرچ کی ضرورت ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دیں گے، اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دیں گے۔ یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے نافذ کر دیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، گھر میں صرف عورتیں تھیں، کوئی باہر تو نہ آیا، تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا میں عمر ہوں۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، تو یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگ جائے، تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے عمر وظیفہ نہیں لگاتے، تو بچہ تو ابھی ہمارا 1.5 سال کا ہے پر اس کی اماں دودھ چھڑوا رہی ہے، آج پہلا دن ہے تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں چلو وظیفہ لگ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد میں پہنچے اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ
آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ لگ کے سنے جی میری بات، اللہ آپ کو جزا دے، میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں، آپ نے پھر بولنا شروع کر دیا، تو توجہ کرے میری بات پہ۔ ہوتے ہیں نا جی بہادر خطیب، جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام، تو بزدل بندہ کوئی بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میری بات پہ غور کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں، کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں۔ تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے علی میں کئی ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی ہیں کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں 2 منٹ ہم دونوں نے غور کیا، تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے دے، آج تو اختیار ہی استعمال کر۔ تو فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے، عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے معاشرت دی۔ اب آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسا پٹا آدمی وزیر رہ جائے نا 4 دن، تو نئی آنے والی حکومت اس کو باہر سے بلا کے اس کی خدمات حاصل کر لیتی ہے کہ تو ہی ہمارا وزیر خزانہ بنے گا تو ہم بچیں گے، اس لیے کہ تیرا تجربہ اچھا ہے۔ گھسا پٹا آدمی۔ ملت کے جوانوں غور کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے، معاشرت کو دیکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبسڈی کہاں دینی ہے، ٹیکسز کتنے لگانے ہیں، کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے، اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو چاہیے نہیں تھا کہ یکم محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق اعظم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھولی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق ایک بہترین رہنما کا نام ہے۔ اب تو ہمارے بچے تیزی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئی ہیں بڑی تیزی سے، اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کس طرح ہو سکتی ہے، امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم، تو ان کو سب سے پہلے یہ سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے رہنما کا نام ہے۔ انسانیت۔ آپ تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا، ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو دل بڑا کر لو، تو آپ بھی کوشش کریں، مہربانی کریں کہ 2-4 تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں، پتہ چل جائے آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی، تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے، اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے، لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے۔ مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو، حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک نابینا آدمی تھا یہودی، مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اقلیت تھا وہ۔ تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا، تو وہ بھیک مانگ رہا تھا، بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلاں بن فلاں نہیں، مجھے جزیہ دینے آتا تھا۔ اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا، پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا، جزیہ بھی دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہوں، اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے، فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے، اس کا یہودی کا خرچ میں۔ ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں، ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے۔ انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم